بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے قریبی علاقے میں ایک نہایت ہی غریب اور ضعیف بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے پاس چند بکریاں تھیں جو اس کی گزر بسر کا واحد ذریعہ تھی۔ ان بکریوں میں ایک بکری بہت کمزور اور لاغر ہو چکی تھی، نہ وہ چل سکتی تھی اور نہ ہی اچھی دودھ دیتی تھی۔ بڑھیا اس بکری کو بہت چاہتی تھی، مگر اس کی کمزوری نے بڑھیا کو بھی فکر مند کر دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس گاؤں کے قریب سے گزرے۔ بڑھیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی کمزور بکری کا حال سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکری بہت کمزور ہے، نہ دودھ دیتی ہے اور نہ کھانے کے قابل ہے۔ اگر آپ دعا فرما دیں تو شاید اللہ اسے صحت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی محبت اور عاجزی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پھر دعا فرمائی، اے اللہ اس بکری کو برکت عطا فرما اور اس کے دودھ میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مکمل کی، فوراً بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بڑھیا حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے فوراً ایک برتن منگوایا اور بکری کا دودھ دھویا۔ برتن لبریز ہو گیا۔ اس نے وہ دودھ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم پیو، تم زیادہ ضرورت مند ہو۔ بڑھیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے بکری کا دودھ پیا، پھر اپنے پڑوسیوں کو بھی پلایا۔ بکری دوبارہ تندرست ہو گئی اور بڑھیا کا روزگار بھی سنور گیا۔ اس واقعے کے بعد بڑھیا اپنے دل میں کہتی رہتی تھی، ایسا شخص اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے جس کی دعا سے کمزور بکری میں جان آ جائے۔ کچھ عرصے بعد وہ بڑھیا خود مدینہ آ کر مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت دیکھی ہے اور اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کے نواح میں گزر رہے تھے۔ اچانک ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ کہیں اونٹ حملہ نہ کر دے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ چہرہ مبارک پر نہایت سکون اور شفقت تھی۔ جب اونٹ قریب آیا تو وہ حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عجیب انداز میں غمگین آواز میں رونے لگا۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اونٹ اور زیادہ نرمی سے سسکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلوایا۔ جب مالک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ تمہارا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تمہارے ظلم کی شکایت کر رہا ہے، تم اس پر زیادہ بوجھ لادتے ہو اور کم کھلاتے ہو، یہ بھوکا اور تھکا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان بے زبان جانوروں کے بارے میں بھی تمہیں جواب دہ بنایا ہے؟ مالک شرمندہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اونٹ پر مہربانی کرے گا، اس کا خیال رکھے گا اور اسے آرام دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر مخلوق کے ساتھ نرمی، محبت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت تھی جو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت کرتی تھی۔ روزانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو وہ عورت اپنے گھر کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غصہ نہ کیا، نہ بد دعا دی اور نہ ہی اس عورت کو برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روزانہ خوشی سے اپنے راستے پر چلتے رہتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو کوئی کچرا نہ پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت آج کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ عورت نے دیکھا کہ جس شخص کو وہ روزانہ تکلیف دیتی رہی وہی اس کی خیریت پوچھنے آیا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ اسی موقع پر اس بڑھیا عورت کے دل میں ایمان آ گیا اور اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اخلاقی برتری اور رحم دلی کا ایک روشن نمونہ ہے جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کے روشن واقعات جو ہمیں صبر، محبت، معافی اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔